بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے تحت حضور سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے۔ آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے حدیث لولاک کے معنی اور حکم۔ حدیث لولاک یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ کہا گیا کہ لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار، کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ تو ساری چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سیدی شیخ الاسلام نے اپنے شعر میں شہ لولاک کا لفظ استعمال کیا تو اس لفظ کو حدیث پاک سے مؤید کرتے ہیں اور اس لفظ کی حدیث پاک سے تائید کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ لولاک ما خلقت الدنیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لولاک ما خلقت الدنیا مروی ہے، یعنی ان کی روایت میں ہے لولاک ما خلقت الدنیا، کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ چنانچہ دوسری اور چوتھی تسدیس میں، یعنی دوسری اور چوتھی تسدیس کا مطلب یہ کہ 6 مصروں والا جو ایک شعر ہے تو وہ پہلی والی جو تسدیس ہے یعنی 6 مصروں کا جو پہلا شعر ہے اور 6 مصروں کا جو دوسرا شعر ہے، ان میں دونوں روایتیں مذکور ہوئی۔ اب اس کے بعد فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں معلوم کرنا چاہیے کہ آج کل جو غل مچ رہا ہے، آج کل جو شور مچ رہا ہے، ہنگامہ مچ رہا ہے اور آوازیں اٹھ رہی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، ایسا شور مچایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ تسلیم بھی کیا جاوے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اہل جرح کو اس سے کیا فائدہ؟ یعنی جو لوگ نقد و جرح کا کام کرتے ہیں، تحقیق کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ؟ زمین، دریا، جنت، دوزخ، ثواب، عقاب یعنی سزا، جملہ آدمیوں کے جد بزرگوار، تمام آدمیوں کے جو جد ہے، دادا ہیں، تو بلکہ ساری دنیا جب بدولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئی تو افلاک کیا چیز ہے؟ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ افلاک یعنی فلک کی جمع ہے افلاک۔ تو آسمانوں کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کو پیدا نہ کیا جاتا۔ بعض حضرات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو آپ کے صدقے میں پیدا کیا تو پھر افلاک کیا چیز ہے؟ افلاک بھی تو کائنات کے اندر شامل ہے۔ اس طرح سے دیکھ لو جنت، دوزخ، بدولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی حدیث کو، یعنی جنت اور دوزخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہونے کی حدیث کو حاکم، دیلمی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور زمین اور دریا پیدا ہونے کی حدیث کو ابن سبع اور غرفی نے، اور دنیا طفیلی ہونے کی حدیث کو، یعنی دنیا آپ کے طفیل میں پیدا ہونے کی حدیث کو ابن عساکر نے، اور ثواب اور عقاب کی حدیث کو ابن سبع اور غرفی نے۔ تو یہ ثواب اور عقاب والی جو حدیث ہے
اس کو ان حضرات نے، اور خلق آدم علیہ السلام کی یعنی آدم علیہ السلام کا آپ کے طفیل میں پیدا ہونے کی حدیث کو طبرانی نے، حاکم نے، بیہقی نے، ابن عساکر، ابو نعیم وغیرہ نے روایت کیا۔ چنانچہ دوسری اور چوتھی تسدیس میں، یعنی دوسرا جو 6 اشعار کا مجموعہ ہے اور چوتھا 6 شعروں کا جو مجموعہ ہے، ان میں احادیث کا ذکر ہو چکا اور یعنی حدیثوں کا ذکر ہو چکا، اور خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روایت کیا حاکم اور بیہقی اور طبرانی نے صغیر میں، جو ان کی کتاب ہے، تو اس میں ذکر کیا، اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدم علیہ السلام مرتکب خطا ہوئے، یعنی ان سے خطا سرزد ہوئی، خطا کا ارتکاب ہوا، عرض کی، یعنی آدم علیہ السلام نے کہا یا رب، اے پروردگار، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ ارشاد ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ عرض کیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو نے جب مجھے پیدا کیا اور اپنی روح مجھ میں جب پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، جو دیکھا تو عرش کے ہر پائے پر، یعنی عرش کے جو ستون تھے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام تو نے ملایا ہوگا جو محبوب ترین خلق تیرے پاس ہے، یعنی جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر تیرے نزدیک ہے، تو نے اسی کا نام اپنے ساتھ ملایا ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم، تم سچ کہتے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو نہ پیدا کرتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ الحاصل ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ تمام عالم کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیلی ہے، یعنی سارا عالم جو بنا ہے اور اس عالم کا جو وجود ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں ہوا ہے۔ اب کہیے افلاک اس سے کہاں نکل سکیں گے؟ پورا عالم جب حضور کے صدقے میں بنا تو اس سے افلاک کو آپ الگ نہیں کر سکتے، افلاک خود اس میں شامل ہے، افلاک خود اس میں شامل ہے، بلکہ خود افلاک کا نام بھی صراحتاً یعنی وضاحت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں آ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت کے ساتھ افلاک کا ذکر آ چکا ہے۔ جو دوسری تسدیس میں مذکور ہے، یعنی وہ جو 6 مصروں کا جو دوسرا شعر ہے، 6 مصروں کے مجموعے کا جو دوسرا شعر ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب باقی رہی یہ بات کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ موضوع ہے، سو یہ بحث علمی ہے، یعنی کہ یہ ایک علم کی بحث ہے۔ اعتراض کرنے والے سب ایسے نہیں، اعتراض کرنے والے سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے سب ایسے نہیں ہیں کہ ابحاث علمیہ سے واقف ہو، اعتراض کرنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے کہ وہ اعتراض کرنے والے علمی بحث سے واقف ہو اور علمی بحث کو جانتے ہو کہ اب ان سے علمی بحث کی جائے، ویسے نہیں ہوتے۔ خواہ مخواہ اعتراض کرنے والے بھی لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، جن کو آگے جیسا کہ ابھی خود شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح سے عبارت پڑھنا نہیں آتا اور وہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علمی بحث سے واقف بھی تو نہیں ہے وہ لوگ، بلکہ اکثر تو ایسے ہوں گے کہ لفظ حدیث کے معنی تک نہ جانتے ہوں گے، حدیث کا جو لفظ ہے اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لولا کلمہ خلقت الافلاق یہ حدیث موضوع ہے۔ اب وہ حدیث کو ہی نہیں جانتے تو اب موضوع حدیث کو کیا جانیں گے؟ حدیث کی یہ جو بحث ہے یہ علمی بحث ہے۔ اب اگر علم
والے اگر اعتراض کرے تو علمی انداز میں ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے کیا علمی بحث کی جائے جو حدیث کے لفظ سے ہی واقف نہ ہو، حدیث کے لفظ کو ہی جانتے نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا ایسے موقع میں مقصود کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ایسی جگہ پر مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، الغیب عند اللہ، حقیقی بات جو سب کے یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ابن جوزی نے تو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ ابن جوزی نے تو اس حدیث کو موضوعات کی کتاب الفضائل میں ذکر نہیں کیا، باوجود کہ یعنی اس کے باوجود کہ کمال تشدد ان کا ظاہر ہے، یعنی شدت کے اندر جو کمال ہے، سختی کے اندر جو کمال ہے، تو وہ ان کا ظاہر ہے کہ اکثر احادیث ضعیفہ کو بھی داخل موضوعات کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی سختی سے کام لیا، اپنی کتاب جو انہوں نے موضوع حدیثوں کو جو اکٹھا کیا تو اتنی شدت سے کام لیے کہ بعض ضعیف روایات کو بھی اس میں شامل کر دیے، لیکن اس میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں انہوں نے اتنی سختی اختیار کی کہ ضعیف روایات کو بھی موضوع روایات کی کتاب میں ڈال دیے، لیکن اتنی شدت اور اتنی سختی کے بعد بھی یہ روایت اس کتاب میں نہیں۔ پھر اب آپ اس حدیث کو کیسے آپ موضوع کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہاں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات الحدیث میں خلاصے سے نقل کیا ہے، یعنی کتاب ہے جو موضوعات الحدیث، حدیث کی جو یعنی موضوع حدیثوں کی جو کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے خلاصے سے نقل کیا کہ سغانی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ انہوں نے پوری تفصیل سے کہا، ڈیٹیل میں کہا کہ بھئی یہ حدیث موضوع ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ معنی اس کے صحیح ہے۔ حدیث موضوع ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن معنی اس کے بالکل صحیح ہے، کیونکہ دیلمی کی روایت میں لولا کا ما خلقت الجنت ولولا کا ما خلقت النار، یہ دیلمی کی روایت میں ایسے الفاظ ہیں، اور ابن عساکر کی روایت میں لولا کا ما خلقت الدنیا وارد ہے، آیا ہے۔ الحاصل یعنی پورے کلام کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ حدیث لولاک یہ جو ہے صحیح ہے، گو الفاظ میں کسی قدر فرق ہو، الفاظ میں اگر معمولی فرق ہو، پس اطلاق شہ لولاک میں، اطلاق شہ لولاک میں کچھ کلام نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ لولاک ہونے میں کچھ کلام نہیں، یعنی اس میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، الفاظ مختلف ہے، بعض جگہ کچھ لفظ آئے، بعض جگہ کچھ لفظ آئے، لیکن معنی سب کا یہی نکلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقصود کائنات ہے، کائنات کو پیدا کرنے کا سبب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگلی بات جو سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے مردے کا زندہ ہونا، جیسا کہ آپ نے اپنے شعر میں کہا مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، تو اب اس شعر کو بھی آپ نے حدیث سے تائید بخشی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مواہب لدنیا میں ہے، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ کسی انصاری کا انتقال ہوا، کسی انصاری کا انتقال ہوا جو جوان تھے۔ یہ مواہب لدنیا کی روایت ہے، کسی انصاری کا انتقال ہوا جو جوان تھے، اور ان کی ماں بڑھیا نابینا تھی، یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ ہم نے ان پر کپڑا اڑا دیا۔ ایک نوجوان انصاری صحابی کا انتقال ہوا تو ان کی ماں جو ہے بڑھیا تھی اور نابینا تھی، یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہم نے ان پر کپڑا اڑا دیا اور اس بڑھیا کی تعزیت کی، یعنی اس بڑھیا کو تسلی دی۔ تعزیت کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں کو جو تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں،
مرنے والے کے گھر والوں کو جو تسلی کے طور پر کلمات کہے جاتے ہیں اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا میرا لڑکا مر گیا؟ سب لوگوں نے وہ انصاری نوجوان کے اوپر کپڑا اڑا دیے، اور کپڑا اڑانے کے بعد اس بوڑھی عورت کو تسلی والے کلمات کہنے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے کہ کیا میرا لڑکا مر گیا؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ وہ یہ دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اس امید پر کی ہے کہ مدد کرے گا تو میری ہر سختی میں، کہ اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اس امید کے ساتھ کی کہ تو ہر سختی اور مصیبت میں میری مدد کرے گا، تو یہ مصیبت مجھ پر مت ڈال، یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے، ہم اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے، یعنی اپنی ہی جگہ پر تھے، کہ اس جوان انصاری نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا، اس جوان انصاری نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ یہ وہ شخص ہے کہ مرنے کی وجہ سے جن کو کپڑا اڑا دیا گیا، لیکن وہ بوڑھی عورت نے دعا کی اور یہ کہا کہ میں تیرے اور تیرے رسول کی طرف ہجرت اس امید پر کی ہے کہ تو میری مدد کرے گا ہر سختی میں، تو پھر یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی جگہ پر تھے کہ اس نوجوان انصاری نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت تک وہ نوجوان انصاری زندہ رہے کہ ان کی ماں کا انتقال ان کے روبرو ہوا، ان کی ماں کا انتقال ان کے سامنے ہوا، وہ انصاری نوجوان کے سامنے ہی ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ روایت کیا اس کو ابن عدی نے اور ابن ابی عدی نے اور بیہقی نے اور ابو نعیم وغیرہ نے۔ سبحان اللہ، کیا قوی ذریعہ ہے، کیا طاقتور مضبوط ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ان بیوی کے دل میں متمکن تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اس بوڑھی عورت کے دل میں جمع ہوا تھا، اس بوڑھی عورت کے دل میں ٹھہرا ہوا تھا، جمع ہوا تھا، ٹکا ہوا تھا، کہ بغیر سوچے کہ ویسی نازک حالت میں بھی زبان پر آ گیا، بغیر سوچے سمجھے بھی اتنی نازک حالت میں کہ بیٹا مر چکا ہے، بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، ویسی نازک حالت کے اندر بھی اس بوڑھی عورت کی زبان پر نام مصطفیٰ آ گیا۔ اور کیسا اعتقاد کامل تھا، کیسا دل کے اندر ان کے عقیدہ تھا اور اعتقاد تھا کہ شک کو کچھ موقع ہی نہ ملا، یعنی شک کو کوئی گنجائش ہی نہیں ملی، شک اور شبے کو کچھ جگہ نہ ملی۔ خوب ذہن نشین تھا کہ جب سب گھر بار چھوڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے، تو کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، جب اس ذریعے سے دعا کی جائے، جب اس ذریعے سے دعا کی جائے گی، اگر موت بھی ہو تو ٹل جائے گی۔ ان کا عقیدہ کیسا تھا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر ہم ہو جائیں سچی طرح سے، تو پھر کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، آپ کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جائے گی، اگر موت بھی ہو تو ٹل جائے گی، جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے گا۔ پھر جب ایسی عقیدت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں وہ دعا پہنچی، یعنی ایسی عقیدت کے ساتھ، دل کے ایسے اعتقاد کے ساتھ وہ دعا جب خدا کی بارگاہ میں پہنچی، کون سی دعا؟ جس میں نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس میں شامل تھا، تو یہ اس کا قبول ہونا کیا عجب۔ یعنی کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، تو سیدی شیخ الاسلام فرماتے کہ تم کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب موت ٹل سکتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی برکت سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس دعا کے اندر عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر دعا کی جائے، تو وہ دعا کیوں قبول نہ ہو؟ تم کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ابتدائے نشائے عنصری انسانی میں، یعنی انسان کے اعضاء کی جو ابتدا میں بناوٹ ہوتی ہے، تو یہ سنت اللہ
جاری ہو چکی ہے، یعنی خدا کا یہ طریقہ جاری ہے کہ ببرکت نام مبارک دعا قبول ہوا کرے۔ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے یہ سنت اور یہ طریقہ جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محبوب کے نام سے دعا کی جائے گی میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں یہ بحث باقی رہی کہ تاثیر احیاء ہجرت میں تھی یا نیت میں تھی، یا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یا مجموع میں، یعنی وہ جو زندہ ہونے کی تاثیر ہے تو وہ عورت نے جو ہجرت کر کے آئی تھی اس کی وجہ سے دعا میں تاثیر پیدا ہوئی، یا پھر اس کی نیت کی وجہ سے یہ تاثیر پیدا ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے تاثیر پیدا ہوئی، یا تمام چیزوں کے مجموعے سے تاثیر پیدا ہوئی۔ اور اگر مجموع میں ہو تو جزو اعظم کون ہے، یعنی اگر سب کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ پوری دعا، یعنی ہجرت بھی، نیت بھی اور حضور علیہ السلام کا نام بھی، ساری چیزوں کی برکت سے دعا قبول ہوئی، تو اس میں سب سے بڑا جز کون سا ہے، سب سے بڑا کردار کس کا ہے، سب سے بڑا اثر کس کا ہے؟ چونکہ یہ بحث مسئلہ تاثیر اذان کے مشابہ ہے۔ اذان کی جو تاثیر کا مسئلہ ابھی پہلے گزرا ہے، یہ بحث پوری اسی کی طرح ہے۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی میں غم زدہ ہوا، میرے کان میں اذان دی گئی، سارے غم دور ہو گئے۔ تجربہ کر کے دیکھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو یہ عمل سکھلایا تھا اور بتلایا تھا۔ بہرحال تو جو ابھی اس سے پہلے درس میں اذان کے مسئلے کے، اذان کی تاثیر کا جو معاملہ تھا، وہ بحث کو اگر آپ سن چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بحث کو وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ اس لیے بخوف تطویل ناظرین کی تبع رسا، یعنی یہ کہ جو حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ حضرات کو خواہ جو ہے بات لمبی ہو جائے گی اور ان کی جو ہے طبیعت کو ناگوار گزرے گا، تو سیدی شیخ الاسلام نے کہا کہ وجدان سلیم پر حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ اب لوگ جو ہے اپنی طبیعت سے اپنی کتنا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی سمجھ سے کتنا حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ان کی سمجھ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کی طبیعت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ الحاصل بعد غور کے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی غور کرنے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ تاثیر نام پاک کی تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کے نام کی برکت تھی کہ مردہ جو ہے زندہ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے زندگی آ گئی۔ اور اس کے بعد اب سیدی شیخ الاسلام یہ 5ویں تسدیس ذکر کر رہے ہیں، یعنی 6 مصروں کا یہ مجموعہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت آدم نے اس فرزند سے یہ بھی کہا، حضرت آدم نے اس فرزند سے یہ بھی کہا، میں تفرج کے لیے جب آسمانوں پر گیا، دیکھا ذکر احمدی میں ہر ملک مصروف تھا اور ہر ایک پتے پہ جنت کے ہے نام ان کا لکھا، سینے حور و ملائک کے جبینے تاب عرش، ہر جگہ اس نام کا ہے عالم علوی میں نقش۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس فرزند سے یہ بھی کہا، یعنی اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ میں تفرج کے لیے جب آسمانوں میں گیا، مطلب یہ کہ میں جب تفریح کے لیے آسمانوں میں گیا تو دیکھا ذکر احمدی میں ہر ملک مصروف تھا، یعنی حضور کے ذکر میں ہر فرشتہ لگا ہوا تھا اور ہر ایک پتے پہ جنت کے آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حور و ملائک کے جو ہے سینے حوروں کے، یعنی حوروں کے سینے پر اور فرشتوں کی پیشانیوں پر
یہاں پر جو ہے سب جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھا ہوا تھا، ہر جگہ اس نام کا ہے عالم علوی میں نقش، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عالم علوی یعنی بلند مقامات پر آپ کا نام پاک نقش کر دیا گیا، آپ کا نام پاک نقش کر دیا گیا۔ عالم علوی میں ہر جگہ نام مبارک کا نقش۔ یہ جو بات شعر کے اندر کہی گئی، سیدی شیخ الاسلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس فرزند سے یہ بھی کہا، یہ جو پوری تسدیس ہے تو یہ ابھی کتاب کے اعتبار سے تسدیس ثالث ہے، یعنی تیسرا مجموعہ ہے 6 شعروں کا، 6 شعروں کا یہ تیسرا مجموعہ ہے۔ اس میں کعب احبار کی روایت مذکور ہوئی، یعنی حضرت کعب احبار کی روایت ذکر کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ کعب احبار کی روایت سے ابھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، آسمانوں پر ہر جگہ، جنت کے در و دیوار پر، حوروں کے سینوں پر، سدرۃ المنتہا، طوبیٰ اور اشجار جنت یعنی جنت کے درختوں کے پتے پتے پر، پردوں کے اطراف اور فرشتوں کے آنکھوں کے بیچ میں، اور جیسا کہ ابھی یہ ذکر کیا گیا کہ پیشانی پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں کے بیچ میں، پیشانی کے اوپر ہی لکھا گیا، بات دونوں ایک ہی۔ اور یہ بھی مذکور ہوا، یعنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ فرشتے ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہے، فرشتے ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگے ہوئے، اور سوائے اس کے اور روایت مرفوعہ بھی اس کے مؤید ہے، یعنی اس کے علاوہ اور مرفوع روایتیں بھی اس کی تائید میں ہیں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی درخت جنت میں ایسا نہیں جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا ہو۔ اور امام ثعلبی نے تفسیر کشف البیان میں متصل سند کے ساتھ یہ روایت کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے عرش کی ساق پر دیکھا، یعنی عرش کے پائے پر دیکھا، عرش کے ستون پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق لکھا ہے۔ اسی طرح خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج عرش کی ساق پر یعنی عرش کے پائے پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر فرمایا ایدتہ بعلی، یعنی تائید دی میں نے ان کو علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو خصائص کبریٰ میں بھی یہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کی ہمیں خبر دو جو قبل ولادت شریف ظہور میں آئے، یعنی ان فضائل کے بارے میں بتلاؤ کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت آپ کے پیدائش سے پہلے جو ظاہر ہوئے،
تو کہا کہ کعب احبار نے کہا کہ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں پڑھا ہے کہ ابراہیم خلیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پتھر پایا تھا، یعنی ان کو ایک پتھر ملا جس پر 4 سطریں لکھی تھی، 4 لائن اس کے اوپر لکھی تھی۔ پہلی سطر انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، دوسری سطر انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسولی طوبی لمن آمن بہ واتبعہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ خصائص کبریٰ میں اور مواہب لدنیہ میں اور اس کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں بہت روایتیں مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے۔ اکثر بلاد میں، یعنی زیادہ تر شہروں میں اشجار و احجار پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی کئی شہروں میں درختوں اور پتھروں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مہر کا نقش یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگرچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تعقبات میں لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت وارد ہے، یعنی یہی روایت آئی ہے جس کی تخریج طبرانی نے کی ہے۔ الحاصل، یعنی حاصل یہ ہے کہ جو شخص یہ بات جان لے کہ حق تعالیٰ نے پہل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں جب کتابت کو ایجاد فرمایا، سب سے پہلے نام پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نام کے ساتھ لکھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کے کام کو جب ایجاد کیا، پیدا کیا، تو سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ پھر اس کو اس قسم کی کسی بات میں شک نہ ہوگا، بلکہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ چند مواقع کیا، یعنی یہ کچھ جگہ کیا، یہ کچھ موقع کیا، اگر سارا عالم نام آوری پر حضرت کے گواہی دے تو کوئی بڑی بات نہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لینے پر اگر پورا عالم بھی اگر گواہی دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کتابت کو یعنی لکھنے کے کام کو ایجاد کیا اور اس کو وجود بخشا، تو سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ فردوس دیلمی میں روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب میں لکھی یہ ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اس کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جو شخص گواہی دے کہ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، تو اس کے واسطے جنت ہے، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور فضائل کسبی نہیں۔ سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الحاصل ان تمام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور فضائل، آپ کی جو فضیلتیں ہیں وہ کسبی نہیں، یعنی خود سے کمائی بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔
دیکھیے الحاصل ان تمام روایات سے یہ ثابت ہے کہ جو قدر و منزلت یعنی جو مقام و مرتبہ اور خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک ہے، جو مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی بارگاہ میں ہے، اس کا کچھ شمار و حساب نہیں، اس کو آپ حساب میں نہیں لا سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ گن نہیں سکتے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ منشا اور سبب اس کا کیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تھے تو اتنا کافی تھا کہ مثل دوسرے رسولوں کے بعد ادا کرنے فرض منصبی یعنی تبلیغ رسالت کے مستحق تحسین ہوتے۔ یعنی اگر آپ صرف رسول ہوتے تو اتنا کافی ہو جاتا کہ جیسا دوسرے پیغمبروں نے اپنی جو دعوت کو پہنچانے کا کام ہے اور جو ان کا فرض ہے اس کو ادا کر دیا تو پھر وہ تحسین کے مستحق ہو گئے، یعنی یہ کہ ان کو اچھا قرار دیا جائے اور ان کی خوبی بیان کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، تو یہ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے کیا معنی کہ ہنوز عالم کا نام ابھی تک، ہنوز یعنی ابھی تک عالم کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا کہ لسان غیب سے آپ کی نام آوری کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں۔ ابھی عالم کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا، اور لسان غیب سے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے آپ کی نام آوری کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں، آپ کے نام لیے جانے کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب عدم سے آنکھ کھولی، یعنی آپ کا جب وجود نہیں تھا، تو اس وقت جب آپ کو وجود بخشا گیا، جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام گرامی تھا۔ سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جو خالق بے ہمتا کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جلوہ گر تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر تھا، نظر آ رہا تھا، چمک رہا تھا۔ ہر پتا گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نظیر کا کہیں پتہ نہیں، یعنی ان کے جیسا کوئی نہیں، اور ہر فرشتہ ذکر میں آپ کے رطب اللسان، یعنی ہر فرشتے کی زبان آپ کے ذکر سے تر ہے۔ ہر فرشتہ ذکر میں آپ کے رطب اللسان، مطلب یہ کہ ہر فرشتہ آپ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اور بزبان حال نغمہ سرا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف کے گن گا رہا ہے۔ حال بزبان حال یعنی حال سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گا رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہی ہے۔ ایک طرف انبیاء اولو العزم نعت گوئی میں مصروف ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں لگے ہوئے، بیان کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی آرزو امتی ہونے کی کر رہا ہے، اور کوئی ان کا توسل کر کے حق تعالیٰ سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کا امتی ہو جاؤں، اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کر رہا ہے اور مرادیں مانگ رہا ہے۔ معلوم نہیں کون سی جافشانی آپ کی قبل وجود حق تعالیٰ کو ایسی پسند آ گئی تھی، یعنی ایسی کون سی، شیخ الاسلام فرماتے کہ ایسی کون سی جافشانی، مطلب یہ کہ ایسی جان توڑ محنت، ایسی کون سی ادا آپ کی، آپ کے پیدا ہونے، آپ کے وجود سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی کہ اس قدر افزائی ہوئی، اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اگر جافشانی یعنی محنت، جان توڑ محنت جس کو کہتے ہیں، کہ اگر اس پر اس کا مدار ہوتا تو انبیاء سابق زیادہ تر مستحق ان مراتب کے تھے۔ جو پچھلے انبیاء تھے وہ ان مرتبوں کے زیادہ مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے بھی جان توڑ محنت کی دین اسلام کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے میں، اور مخلوق کو خدا سے ملانے میں
جان توڑ محنت کی انبیاء اکرام نے، لیکن وہ یہ مرتبہ نہیں پا سکے جو ہمارے آقا نے یہ مرتبہ پایا ہے۔ تو معاذ اللہ یہاں عبودیت اور عبادت کو کیا دخل؟ تو یہ جب دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے، انبیاء اکرام کا جو مشن تھا، اب اس کو پہنچانے میں انبیاء اکرام کس قدر کامیاب ہوئے، تو اب یہاں پر تو عبادت وغیرہ کی بات نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہو۔ یہ ایک خاص فضیلت ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ ایک خاص فضیلت ہے جس کا وجود قبل تخلیق عالم ہو چکا ہے، یعنی یہ فضیلت ایسی ہے کہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا وجود ہو چکا ہے۔ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وجود بخش دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہو۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے عنایت کر دے۔ اگر بالفرض اگر مان لیجئے کوئی جو ہے تمام ملائک اور جن و انس وغیرہ کی عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا ممکن ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی ایک قسم کا جنون سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بالفرض مان لیجئے کہ تمام فرشتوں کی، جناتوں کی، انسانوں کی عبادت کر کے یہ امید رکھے کہ ہم بھی ایسا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا جنون، یعنی دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے۔ خالق عالم، یعنی عالم کو پیدا کرنے والا خالق عالم جل شانہ، اس کی شان بڑی عظیم تر ہے، بزرگ و برتر ہے۔ ازل سے ابد تک کی فضیلت، شروع سے لے کر اخیر تک کی فضیلت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر چکا، دے چکا۔ ازل کا حال تو کسی کو کسی قدر معلوم ہوا، ازل کا حال یعنی ابتدا کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا، ابد کا حال بھی آئندہ انشاءاللہ تعالی معلوم ہوگا۔ سیدی شیخ الاسلام فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو مقدس کر دیا، بلند کر دیا، ازل سے ابد تک آپ کو ممدوح بنا دیا، محمود بنا دیا، تعریف کے لائق بنا دیا، قابل تعریف بنا دیا۔ تو ابھی تو ہمارے سامنے صرف ازل کی جلوہ گری ہوئی، ابھی ہم نے صرف ازل کو دیکھا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو عرش پر نام لکھا ہوا دیکھا، درخت کے ہر پتے پر نام لکھا ہوا دیکھا، اور فرشتوں کی پیشانی پر نام پاک لکھا ہوا دیکھا، یہ جلوے دیکھے۔ تو صرف ابھی ازل میں آپ کا جلوہ نظر آیا، ابھی ابد میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی جیسا ازل میں ظاہر ہوا ہے، جیسا آپ کا مقام خدا نے ازل میں ظاہر کیا، انشاءاللہ تعالی ابد میں بھی ویسا ہی ظاہر کرے گا۔ تبھی ہم نے صرف ازل کو دیکھا ہے۔ شمع یہ یعنی مزید یہ کہ شمع یہ ہے کہ مطلب مزید یہ کہ جنت کی کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور ایک بات فرماتے ہیں آپ کہ جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگی، اور سلطنت جنت کی حضرت ہی کو مسلم ہے، یعنی جنت کی بادشاہت بھی آپ کو عطا کی جائے گی، جنت کی بادشاہت بھی آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یعنی یہ سوچنا کہ کسی اور کو بھی حضور کے جیسا مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، نعوذ باللہ،
اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اس کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مقام کوئی حاصل کر لے، حضور کے جیسا کوئی ہو جائے، کیونکہ یہاں تو انحصار ازل و ابد کا ہو گیا، یہاں تو جو ہے گھیر دیے ازل اور ابد میں، ڈپینڈ کر دیے ازل اور ابد میں، ازل اور ابد کا مطلب شروع اور اخیر۔ اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنا، یعنی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا، کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے، کفریہ کلمات کو نقل کرنے کی طرح ہے۔ ازل سے ابد پر ڈپینڈ رہنے کا مطلب نہ سمجھانے، شروع سے آخر تک ڈپینڈ رہنا، منحصر رہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک آپ کو ممدوح بنا دیا، تعریف کے قابل بنا دیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ازل سے لے کر ابد تک کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس سے آگے کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین سب بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی ہماری سمجھ کے لیے بتلایا گیا ہے، یہ ہماری سمجھ کے لیے بتلایا گیا۔ اب اس سے آگے بڑھنا، اس خیال میں یہ ازل سے ابد تک، جو شروع سے اخیر تک کا جو پیمانہ بتایا گیا، بس ہم کو یہیں تک رہنا چاہیے۔ اس سے آگے خامہ فرسائی کرنا، یعنی اپنی عقلوں کے گھوڑوں کو دوڑانا، یہ کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کو طمع تو درکنار، یعنی طمع یعنی لالچ، حرص، یہ سوچنا تو درکنار، خیال تک نہیں آ سکتا کہ شرافت اور فضیلت ذاتی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی تساوی ڈھونڈے۔ کیا بات فرما رہے ہیں آپ؟ ہائے 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 ہائے، کہ سبحان اللہ، سبحان۔ کسی مسلمان کا حرص کرنا اور لالچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مسلمان اگر ہے، کوئی شخص اگر مسلمان ہے تو اس کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ شرافت اور بزرگی میں کوئی حضور کے جیسا ہو جائے، اور وہ اس کے خیال، یعنی اس کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی میں کسی کو وہ برابر ڈھونڈے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حق حق حق، تو کسی قسم کی برابری کو ڈھونڈ نہیں سکتا، ذات میں، صفات میں، شرافت میں، بزرگی میں، مقام میں، مرتبے میں ایک مسلمان ہو کر جو ہے وہ تساوی، کتنا جامع لفظ آپ فرما رہے ہیں، کسی بھی شے کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی قسم کی تساوی، یعنی کسی بھی قسم کی برابری کو نہیں ڈھونڈ سکتا، کسی بھی قسم کی برابری کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی دوسرا شخص خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا شخص خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، یعنی بے شک آپ ہی خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری پیغمبر آپ ہیں۔ اس تقریر سے، یعنی اس وضاحت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دوسرا شخص خاتم النبیین ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا شخص حضور کے بعد نبی ہوں۔ حضور کے بعد نبی ہو۔ پھر بعض لوگ، یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرا خاتم النبیین ہونا محال اور ممتنع ہے، یعنی اگرچہ دوسرے کوئی آخری نبی ہونا یہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ امتناع لغیرہ ہی ہوگا، یہ امتناع لغیرہ ہی ہوگا، نہ بالذات، یہ امتناع لغیرہ ہی ہوگا نہ بالذات۔ یہ ایک لغوی بحث ہے کہ ایک ہوتا ہے ممنوع لذاتی اور ایک ہوتا ہے ممنوع لغیرہ، کہ کسی چیز کو ذاتی طور پر منع کیا گیا، کسی چیز کو ذاتی طور پر منع کیا گیا، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی وجہ سے منع کر دیا گیا، اس کو کسی اور چیز کی وجہ سے منع کر دیا گیا۔ بھئی ذاتی طور پر بہت ساری چیزیں منع ہیں، شراب پینا منع ہے ذاتی طور پر، وہ شراب خود نجس ہے، ناپاک ہے، اس کی اپنی ذات میں خباثت ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ کسی اور چیز کی وجہ سے شراب حرام نہیں ہوئی کہ بھئی شراب کسی اور دوسری چیز کی وجہ سے حرام ہو رہی ہے، دوسری چیز کی وجہ سے منع کی گئی، کیا نہیں کی گئی، اس کی اپنی ذات میں خود وہ خباثت ہے، گندگی ہے، نجاست ہے۔ اب یہ ہو گئی ممنوع لذاتی کہتے سے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ممنوع لذاتی،
اور ایک ہوتا ہے ممنوع لغیری، یعنی جس کو منع کیا گیا کسی دوسری چیز کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن بیع کرنا، اذان جمعہ کے بعد جو ہے بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا، سامان لین دین کرنا، تو یہ سامان کی خرید و فروخت تو جائز ہے، سامان کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن منع ہو گئی کسی دوسری چیز کی وجہ سے، اور وہ ہے جمعہ کا وقت۔ یہاں پر جو سامان کی خرید و فروخت سے روکا گیا تو کسی دوسری چیز کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ جمعہ کا وقت۔ تو اس طرح سے شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جس سے امکان ذاتی کی نفی نہیں ہو سکتی، یعنی لوگ یہ کہہ رہے، کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسرا خاتم النبیین ہونا یہ ممکن نہیں ہے، تو یعنی مطلب یہ کہ محال ہے، مگر یہ امتناع لغیرہ ہی ہوگا نہ بالذات، جس سے امکان ذاتی کی نفی نہیں ہو سکتی۔ امکان ذاتی یعنی ذاتی طور پر ممکن ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امکان ذاتی اور امتناع لغیرہ میں کچھ منافات نہیں، یعنی ذاتی طور پر کسی چیز کا ممتنع ہونا، ممکن ہونا، ذاتی طور پر کسی چیز کا ممکن ہونا اور کسی غیر کی وجہ سے کسی چیز کا منع ہونا، یہ دونوں چیزوں میں منافات نہیں ہے، منافات نہیں ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، یعنی یہ چیز کو روکتی ہے ایسا نہیں ہے، یہ چیز کو منع کرتی ہے، اس کی نفی کرتی ہے ایسا نہیں ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے، بعض اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا لغوی اعتبار سے، اور انہوں نے یہ دلیل بھی پیش کی، تو سیدی شیخ الاسلام اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے، یہ اہل علم حضرات اس بحث کو بخوبی سمجھ سکیں گے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وصف خاتم النبیین خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خاتم النبیین کا جو وصف ہے، کیسی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، خاتم النبیین کا جو وصف ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، یعنی یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ خاتم النبیین کا جو وصف ہے آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کہ عند الاطلاق یعنی جو دوسرے پر صادق آ ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، اگر بول رہے ہیں تو وہ صادق نہیں آئے گا، سچا نہیں آئے گا۔ اور موضوع لہو اس لقب کا ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی منتخب کیا گیا، بنایا گیا، کہ عند الاطلاق کوئی دوسرا اس مفہوم میں شریک نہیں ہو سکتا، مطلق طور پر یعنی بغیر کسی قید لگائے جب کہا جائے خاتم النبیین تو دوسرا اس مفہوم میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو بس یہ مفہوم جزئی حقیقی ہے، یہ مفہوم جزئی حقیقی ہے، یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے یہ حقیقی ہے۔ اور کلیت مفہومی جو یعنی وہ جو یہ منطقی بحث ہے، تو کلیت مفہومی جو وضع سے قطع نظر کرنے میں معلوم ہوتی ہے، یعنی کلیت مفہومی جو وضع سے قطع نظر، وضع مطلب کسی بھی لفظ کی بناوٹ، کسی بھی لفظ کی ایجاد، وضع سے قطع نظر یعنی وضع سے نظر ہٹا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیت مفہومی یعنی پورا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو بول رہے ہیں کلیت مفہومی جو وضع سے قطع نظر کرنے میں معلوم ہوتی ہے بسبب وضع کے جاتی رہی، کلیت مفہومی اب چلی گئی وضع کی وجہ سے، وضع کی وجہ سے، وضع کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کی بناوٹ، اس کی جو ایجاد ہوتی ہے اس کو جو وضع کیا جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ، اب آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، مثال کے طور پر عبداللہ جب کسی شخص کے لیے وضع کیا جاتا ہے، عبداللہ کسی شخص کا نام رکھا جاتا ہے، عبداللہ کسی شخص کا نام رکھا جاتا ہے، جزئی حقیقی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جزئی حقیقی، منطقی ویسے ہی جزئی حقیقی ہو جائے گا، اور مفہوم کلی اس لفظ کا اس کی جزئیت میں کچھ فرق نہیں لاتا،
اس لفظ کی جزئیت میں کچھ فرق نہیں لائے گا۔ اب عبداللہ کہ آپ ٹکڑے نہیں کریں گے، عبداللہ اب کسی ایک شخص کا نام ہو گیا، حالانکہ عبد اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے، عبد اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ اب اگر آپ جز کر رہے ہیں اس کے تو معنی اور ہوں گے، لیکن اب عبداللہ کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا تو اب وہاں پر جو ہے یہ لفظ جو ہے جزئی حقیقی ہو گیا، جزئی حقیقی ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ وہاں پر بھی جو ہے اس کا آپریشن کریں، عبد الگ چیز کو بولے، اللہ الگ چیز کو بولے، نہیں، ویسا نہیں ہوتا۔ عبداللہ کسی شخص کا نام رکھا گیا تو یہ دونوں مل کر اب کسی شخص کا نام کہلائے۔ عبد کا لفظ اور اللہ کا لفظ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو وہی سیدی شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ عبداللہ اگر کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا تو وہ جزئی حقیقی ہو گیا، اور مفہوم کلی اس لفظ کا اس کی جزئیت میں کچھ فرق نہیں لاتا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو کہ یہ مثال بھی پورے طور پر یہاں تائید نہیں دیتی، اس لیے کہ عبداللہ عین وقت وضع میں برابر دوسروں پر کہا جاتا ہے۔ عین وقت وضع میں یعنی ٹھیک اس وقت میں جب کہ عبداللہ کسی کا نام رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا، تو اس وقت میں دوسروں پر بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے شخص کا نام، اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، کسی اور شخص نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جس طرح آپ کے بیٹے کو عبداللہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اور دوسرے بچوں کو بھی عبداللہ کہا جا رہا ہے، بخلاف لفظ خاتم النبیین کے۔ یعنی لفظ خاتم النبیین کا معاملہ الگ ہے کہ جب سے واضح نے اس کو وضع کیا، کیا پیاری بات آپ فرما رہے ہیں، جب سے واضح نے اس کو وضع کیا، وضع کون کر رہا ہے؟ خاتم النبیین کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ خاتم النبیین کا لفظ بنایا کس نے؟ رب العالمین نے بنایا۔ تو جب سے واضح نے اس کو وضع کیا، یعنی جب سے رب العالمین نے اس لفظ کو بنایا، کبھی دوسرے پر اس کا اطلاق کیا ہی نہیں، کبھی کسی اور کے لیے خاتم النبیین کا لفظ بولا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ عبداللہ کا لفظ آپ کے بچے کے لیے بھی بولا گیا، آپ کے اور دوسرے بھائیوں کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن خاتم النبیین کا لفظ جب سے بنا کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں گیا، اور نہ اطلاق اس کا سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صحیح ہو سکتا ہے۔ یعنی اس لفظ کو بول کر کسی اور ذات کو مراد لیا جائے تو یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ختم انتہا کو کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اب کہ ختم انتہا کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انتہا جو ہے ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ دو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہوں۔ پھر جب عقل نے بتبعیت نقل ایک ذات کے اتصاف کو مان لیا، یعنی ایک ذات کے متصف ہونے کو جب مان لیا، اس کے نزدیک محال ہو گیا کہ، یعنی عقل نے جب یہ دیکھا کہ جو نقل کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان کر دیا گیا، تو اس کے تقاضے کے مطابق اس کی پیروی کے اندر اب ایک ذات کو جب متصف کر دیا گیا، ایک ذات کے ساتھ اس وصف کو خاص کر دیا گیا، تو پھر اب ان کے نزدیک یہ محال ہو گیا کہ دوسری ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو سکے، یعنی اس صفت کی حامل دوسری ذات ہو، اس خوبی کی مالک کوئی دوسری ذات ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بحسب منطوق لازم الوثوق قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ما یبدل القول لدی، کہ جب ابد الآباد یہ لقب مختص حضرت، یہ لقب مختص یعنی یہ خاص لقب جب شروع سے اخیر تک ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ٹھہرا، سیدی شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ جب ہمیشہ یہ لقب، یہ خاص لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ٹھہرا،
تو جزئیت اس مفہوم کی ابد الآباد کے لیے ہو گئی۔ اس مفہوم کی جو جزئیت ہے، اس مفہوم کا جو نچوڑ نکل رہا ہے، وہ ابد الآباد کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ لقب قرآن شریف سے ثابت ہے جو بلا شک قدیم ہے۔ قرآن شریف جو ہے قدیم ہے، تو یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہے قرآن سے ثابت ہے، اور جب قرآن قدیم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بھی قدیم ہوگا، یعنی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحاصل اس مفہوم کی جزئیت میں کوئی شک نہیں۔ الحاصل یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس مفہوم کی جزئیت میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات عبداللہ میں نہیں، یہ بات عبداللہ میں نہیں۔ اب اس دعوے کا قضیہ بنائیں، اب اس دعوے کا قضیہ بنائیں، یعنی اب یہ منطقی بحث ہے، تو قضیہ بنا کر فرما رہے ہیں کہ غیرہ علیہ السلام خاتم النبیین بالامکان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ خاتم النبیین کے امکان ہونے کی جو بات کر رہی ہیں، تو بول رہے ہیں کہ قضیہ بنائے یہ کہ بادنا تأمل، یعنی تھوڑا غور و فکر کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ قضیہ بحمل صحیح منعقد ہی نہیں ہو سکتا، بحمل صحیح منعقد ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حمل جزئی حقیقی کا کلی پر، اس لیے کہ حمل جزئی حقیقی کا کلی پر صحیح نہیں، جزئی حقیقی کو کلی حقیقی پر معمول کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر بنظر اہمال موضوع کے جزئی سمجھا جائے تو پھر خواہ وہ معین ہو خواہ غیر معین، غیر موضوع لہو محمول کا ہوگا، غیر موضوع لہو محمول کا ہوگا۔ اور ابھی معلوم ہوا کہ محمول جزئی حقیقی ہو تو اس کا حمل دوسری جزئی پر ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی جزئی حقیقی کا محمول کرنا کلی پر صحیح نہیں ہے، آپ ابھی سن چکے ہیں، جیسا زید عمر درست نہیں ہے۔ اور حمل مذکور کے عدم جواز کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاصہ کا حمل غیر ذی الخاصہ پر درست نہیں، یعنی کوئی چیز جو ہے کسی کا خاصہ ہو، کسی کے لیے خاص ہو، تو اس کو آپ محمول کر رہے ہیں اس چیز پر جو خاصہ نہیں ہے یا خاصیت والی نہیں ہے، تو خاصے کا حمل کرنا غیر خاصہ پر یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے الحمار کاتب، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ لکھنے کا کام جو ہے یہ انسان کی خاصیت ہے، گدھے کی خاصیت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں آپ کہ گدھا جو ہے لکھنے والا ہے، تو لکھنے کا خاصہ جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہے، تو لکھنا جو ہے انسان کا خاصہ ہے، تو آپ اس کو غیر ذی الخاصہ جو ہے حمار ہے، کیونکہ یہ لکھنا جو ہے اس کی خاصیت نہیں ہے، تو آپ اس پر اس کو محمول نہیں کر سکتے، یعنی ایک چیز کو دوسرے پر آپ اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ یا غیر آدم علیہ السلام ابو البشر، یا زید ابو زید، یعنی زید اپنا آپ باپ ہے، زید اپنا آپ باپ ہے، تو مثال آخری ممثل لہو پر اس وجہ سے منطبق ہے کہ جو آخری مثال دی جا رہی ہے تو کس کے لیے مثال دی جا رہی ہے، تو اس پر بالکل منطبق ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے کہ عمر مثلا زید کا باپ ہے، تو یہ صفت اس کا خاصہ ہوگی۔ عمر جو ہے مثال کے طور پر زید کا باپ ہے، عمر ایک شخص کا نام ہے، تو وہ جو ہے زید کے والد ہیں، تو یہ صفت ان کا خاصہ ہوگی، والد ہونا۔ پھر یہ صفت اگر غیر عمر پر اطلاق کی جائے تو یعنی اگر یہ باپ ہونے کی صفت عمر کے علاوہ کسی اور کے لیے بولی جائے تو اس امر میں کہ موضوع غیر ذی الخاصہ ہے، زید اور بکر دونوں برابر ہوں گے، موضوع غیر ذی الخاصہ ہے یعنی خاصیت والا نہیں ہے، تو زید اور بکر دونوں برابر ہوں گے، پس اطلاق ابو زید خاصہ کا اگر بکر پر صحیح ہو،
یعنی زید کے والد کی جو خاصیت کا اطلاق ہے، اگر بکر پر صحیح ہو تو چاہیے کہ اس کی جہت سے زید پر بھی صحیح ہو، اس کی طرف سے زید پر بھی اطلاق صحیح ہوگا، کیونکہ غیر ذی الخاصہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ غیر ذی الخاصہ یعنی خاصیت والا نہ ہونے میں دونوں کی دونوں برابر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ واللازم باطل فالملزوم مثلہ، کہ جب لازم باطل ہو گیا تو ملزوم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اور قطع نظر یعنی اس چیز کی طرف سے نظر ہٹا کر، قطع نظر اس کے یہ تو ظاہر ہے کہ زید کا پدر حقیقی یعنی زید کے حقیقی والد جب امر ہو تو یہ صفت دوسرے پر کیوں کر صادق آ سکے، تو یعنی یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب حقیقی طور پر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ صفت کسی دوسرے پر صادق نہیں آ سکتی، یہ صفت کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ الحاصل خاصہ ایک شے کا دوسرے پر صادق نہیں آ سکتا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک شے کا خاصہ دوسری شے پر صادق نہیں آ سکتا، ورنہ وہ خاصہ نہیں ہوگا۔ اس کو خاصہ کہیں گے کہ وہ دوسری چیز پر صادق نہ آئے بلکہ اسی چیز پر صادق آئے، تو کہہ رہے ہیں لم اس کا یہ ہے یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ محمول کو چاہیے کہ ذاتی موضوع کا ہو یا عرضی، محمول ذاتی ہو یا عرضی ہو، اور حمل وہی صادق آتا ہے جہاں مبدأ محمول کا ذاتی موضوع کا ہو، جہاں مبدأ محمول کا ذاتی موضوع کا ہو، جیسے الانسان ناطق یا صفت منضمہ ہو، جیسے زید کاتب یا منتزعہ ہو، خواہ بالاضافت ہو چاہے اضافت کے ذریعے سے ہو، جیسے السماء، یعنی یہ کہنا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، یا بلا اضافت جیسے الاربعۃ زوج۔ پھر جب مبدأ محمول کا خاصہ کسی دوسری چیز کا ہو تو غیر ذی الخاصہ کی نہ ذاتی ہو سکے گا، نہ وصف منضمہ اور نہ منتزعہ۔ اس سبب سے خاصے کا حمل غیر ذی الخاصہ پر صحیح نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کا حمل غیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح نہیں، یعنی محمول کرنا صحیح نہیں ہے، خاتم النبیین کو کسی اور کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ نسبت حکمیہ وقت حمل پیدا ہوتی ہے، نسبت حکمیہ محمول کرنے کے وقت پیدا ہوتی ہے، پھر حمل ہی نہیں تو نسبت حکمیہ کا، جب حمل ہوگا تو نسبت پائی جائے گی، حمل ہی نہیں ہوگا تو نسبت حکمیہ کہاں سے پائی جائے گی؟ اور یہ تو ظاہر ہے کہ نسبت حکمیہ وقت حمل پیدا ہوتی ہے، پھر حمل ہی نہیں تو نسبت حکمیہ کا، اور جب نسبت ہی کا پتہ نہ ہو تو جہت امکان کیوں کر ثابت ہو سکے، یعنی ممکن ہونے کی سمت جو ہے وہ کیسے ثابت ہوگی؟ اس لیے کہ جہت تو نسبت کی کیفیت کا نام ہے، جہت جو ہے نسبت کی کیفیت کا نام ہے، تو ضرور ہوا یعنی بات ضروری ہوئی کہ ثبوت کیفیت کے پہلے ثبوت نسبت ہو، کیفیت کے ثابت ہونے سے پہلے نسبت کو ثابت کیا جائے، کیونکہ ثبوت الشیء للشیء یعنی شے کا ثابت ہونا شے کے لیے فرع، تو کہہ رہے ہیں فرع ثبوت مثبت لہو ہے، یعنی جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ ثبت العرش ثم النقش۔ الحاصل یہ اس سے معلوم ہوا کہ قضیہ مذکورہ غلط ہے، قضیہ مذکورہ جو ہے غلط ہے، اور سنیے محمول قضیے کا جو جزئی حقیقی ہے اگر دوسری چیز پر حمل کیا جائے، محمول کیا جائے تو سلب الشیء عن نفس ہی لازم آئے گا، شے کو جو ہے کا سلب کرنا لازم آئے گا اس کی اپنی ذات سے، اور یہ چیز درست نہیں۔ دیکھو اس حمل کی نظیر بعینہ زید امر ہے،
اس حملے کی جو نظیر ہے مثال ہے، تو بعین ہی یعنی ٹھیک اسی طرح جیسے زید امر ہے، زید امر ہے، سو جب تک زید سے زیدیت یا امر سے امرویت مسلوب نہ ہو، چھینی نہ جائے، امرویت زید میں قائم نہیں ہو سکتی، زید میں نہیں پائی جا سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ سلب الشیء عن نفسہ محال ہے۔ پھر یہ محال جو لازم آ رہا ہے، یعنی یہ جو ناممکن ہونا جو لازم آ رہا ہے، وقت حمل ہے، معمول ہونے کے وقت ہے، یعنی ہنوز نسبت ہی کا وجود نہیں، یعنی ابھی تک نسبت ہی کا پتہ نہیں، نسبت کا وجود ہوا نہیں کہ محال لازم آ گیا، یعنی ناممکن ہونا لازم آ گیا۔ تاب امکان چہ رسد، یہ فارسی کا لفظ ذکر کیا، علی سبیل التنزل، اور علی سبیل التنزل اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر مساوق بھی ہو تب بھی امکان کو محل نہ ملا، اس تقریر سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ قضیہ باطل ہے۔ یہ قضیہ جو ہے منطقی اصطلاح ہے، تو وہ قضیہ کیا ہے؟ باطل ہے، بیکار ہے، کیونکہ مستلزم محال ہوا کرتا ہے، یعنی جس چیز کا لازم ہونا محال ہے، تو اس چیز کے یہ فرما رہے ہیں آپ مستلزم محال جو ہے محال ہوا کرتا ہے، یعنی وہ بھی ناممکن ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ بھی من جملہ وجوہ امتناع لغیرہ ہے، یعنی امتناع لغیرہ کی جو وجوہات ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر بالا سے امکان ذاتی کا وجود باطل ہو گیا۔ اگر اس بطلان کو، یعنی اگر اس باطل ہونے کو بھی من جملہ وجوہ امتناع لغیرہ کے تصور کر لے، مان لے، تو امتناع کا پلہ خوب ہی بھاری ہو جائے گا، جس میں بطلان ذاتی یعنی ذاتی طور پر باطل ہونے کا یعنی امتناع ذاتی بھی شریک ہوگا، سو وہ دعویٰ امکان ذاتی کا کہاں رہا؟ اور اس دعوے کا ابطال، اس کو باطل قرار دینا اس تقریر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس وضاحت سے بھی ہو سکتا ہے کہ مفہوم خاتم النبیین کا اگرچہ کلی ہے، خاتم النبیین کا جو مفہوم ہے، مفہوم خاتم النبیین کا اگرچہ کیا ہے؟ کلی ہے، مگر کلیت اس کی ایسی نہیں جیسے انسان وغیرہ کی۔ خاتم النبیین کے اندر جو معاملہ ہے کہ اگر اس کا مفہوم کلی ہے تو کلیت اس کی ایسی نہیں کہ جیسے انسان وغیرہ کی ہے، اس لیے کہ انسان کے افراد کثیرہ ہونے میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی، انسان کے بہت سے افراد ہونے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، بلکہ موجود ہے، بخلاف خاتم النبیین کے کہ اس کے معنی میں کثرت صادق آ ہی نہیں سکتی۔ خاتم النبیین کا جو مفہوم ہے وہ الگ ہے، کیونکہ اس کے معنی کے اندر کثرت یعنی زیادہ ہونا یہ صادق نہیں آ سکتا۔ انسان کے اندر، انسان بول کر آپ کئی انسان مراد لے سکتے، لیکن خاتم النبیین کے اندر یہ کلیت صادق نہیں آ سکتی، یہاں پر اس بات کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جیسے مرکز یا اول یا آخر یا مبدا، یعنی سٹارٹنگ جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ شروع یا آخر۔ حال مرکز کا سنیے کہ مرکز اس نقطے کو کہتے ہیں کہ جتنے خطوط یعنی جتنی لکیریں اس سے نکل کر محیط یعنی وہ دائرے تک پہنچے، سب آپس میں برابر ہو۔ جو حضرات سائنس سے واقف ہے وہ اس کو بخوبی جان لیں گے۔ تو مرکز اس میں ایک جگہ کو کہتے ہیں، تو وہ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں مرکز، کہ جتنی لکیریں اس سے نکل کر محیط یعنی دائرے تک پہنچے، سب آپس میں برابر ہو۔ وہ خطوط نصف قطر دائرہ ہوں گے جن کے ملتقا کا نام یعنی جن کے ملنے کی جگہ کا نام کیا ہے صاحب؟ مرکز ہے، مرکز بولتے ہیں اس کو۔ پھر اگر ان خطوط کی ابتدا محیط دائرہ سے لی جائے تو مرکز منتہا ان خطوط کا ہوگا، مرکز منتہا جو ہے جہاں پر انتہا ہوگی ان خطوط کا ہوگا، اور اگر مرکز سے لی جائے گی تو وہ مبدا ان کا ہوگا۔
تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ خطوط کی ابتدا محیط دائرہ سے لے رہے ہیں یا مرکز سے لے رہے ہیں۔ اگر محیط دائرہ سے لے رہے ہیں تو پھر جو ہے مرکز جو ہے منتہا ہوگا ان خطوط کا، اور اگر مرکز سے لی جائے گی تو مرکز جو ہے مبدا بن جائے گا، یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے گا، جہاں سے آغاز ہوگا وہ بن جائے گا۔ بہرحال خواہ وہ مبدا ہو یا منتہا ہو، یعنی اسٹارٹنگ کی جگہ ہو، آغاز کرنے کی جگہ ہو، یا ختم کرنے کی جگہ ہو، اینڈ کرنے کی جگہ ہو، مرکز ایک نقطہ معین ہوگا جس کا فرض کرنا ہر جگہ مثل اور نقطوں کے ممکن نہیں ہے کہ اسی کو مان لے آپ، اور اسی نقطے میں یہ صفت قائم ہوگی کہ مبدا یا منتہا ان تمام خطوط کا ہے جو نصف قطر دائرہ ہو سکے۔ اب اگر سوائے اس نقطہ معینہ کے دوسرا نقطہ فرض کرے، اس خاص نقطے کو چھوڑ کر دوسرا نقطہ آپ تصور کرے، مانے فرض کر لے، اور کہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بھی مرکز اس دائرے کا ہو، تو یہ فرض محال ہوگا، یعنی ایسی بات فرض کرنا ناممکن ہوگا، اس لیے کہ وہ صفت مختصہ یعنی وہ خاص صفت، یعنی ان خطوط کا منتہا ان خطوط کا ہونا، یہ دوسرے میں قائم نہیں ہو سکتی، یہ صفت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دوسرا نقطہ اس دائرے میں جس جگہ فرض کیا جائے اصلی مرکز سے ہٹ کر ایک نصف قطر پر ہوگا، تو جملہ خطوط مذکورہ کا مبدا یا منتہا یعنی آغاز یا انتہا ہونا تو درکنار، یہ الگ ہی بات ہے، خود اس خط کا مبدا یا منتہا نہیں ہو سکتا، خود اس لکیر کا مبدا یا منتہا نہیں ہو سکتا جس پر وہ واقع ہے، اس لیے کہ آخر وہ خط بھی نصف قطر ہے، اور ہر نصف قطر کا مبدا مرکز حقیقی ہونا لازم ہے، ہر نصف قطر کا مبدا مرکز حقیقی یعنی اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو وہ مرکز حقیقی ہوگا، تبھی جو ہے یہ صحیح کہلائے گا، ورنہ صحیح نہیں کہلائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، تو آپ یوں سمجھ سکے اس کو کہ ایک قطر یعنی ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک زاویہ بول دو آپ، تو یہ جو سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس قسم کے نقشے بناتے ہیں، پھر اس میں ایک مرکز ہوتا ہے، پھر لکیریں ہوتی ہیں، پھر ایک اس طریقے سے دائرہ ہوتا ہے، تو قطر کے بجائے اس کو قطر پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر نصف قطر کا مبدا مرکز حقیقی ہونا لازم ہے، ورنہ خط جو ہے نصف قطر نہ ہوگا، الحاصل مصداق مرکز کا یعنی جو مرکز کس کو سمجھا جائے، مانا جائے، اگر کوئی دوسرا فرض کیا جائے، دوسرا مان لیا جائے تو انسلاخ الشیء عن لوازمہ بل عن ذاتہ لازم آئے گا، یعنی شے کا اپنے لوازم سے نکلنا یا بلکہ اپنی ذات سے نکل جانا لازم آئے گا، کسی بھی چیز کا اپنی ذات سے نکل جانا لازم آئے گا، اور یہ محال لذاتی ہی، یہ ناممکن ہے یہ بھی۔ اب اس دائرے کے کسی نقطے میں صلاحیت اور امکان نہیں، یعنی یہ صلاحیت اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مرکز اور منتہا ان کا خطوط بن سکے، مرکز اور جو اینڈنگ پوائنٹ ہے تو وہ جو ہے کیا بن سکے، ان کا ان خطوط کا، ان لکیروں کا مرکز اور منتہا بن سکے، کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر خود واضح یعنی وہ جو ڈیزائننگ کر رہا ہے، جو نقشہ بنا رہا ہے، تو خود واضح اس دائرے کا چاہے، اس دائرے کا یعنی جو اس دائرے کو بنانے والا ہے، اس دائرے کو جو بنانے والا ہے وہی اگر چاہے کہ کسی دوسرے نقطے کو اس دائرے کا مرکز قرار دے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا خطرناک اس کا اسٹک قاعدہ ہے کہ جو ڈیزائننگ کر رہا ہے، وہ نقشہ جو بنا رہا ہے، دائرہ جو بنا رہا ہے، تو وہ جو ہے اس دائرے کا جو ہے کسی دوسرے نقطے کو اس دائرے کا مرکز قرار نہیں دے سکتا، بلکہ وہی نقطے کو مرکز قرار دینا پڑے گا، سینٹر۔ تو کیونکہ کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے،
ہاں وقت دائرہ کھینچنے کے ممکن تھا کہ جس نقطے کو چاہتا مرکز بنا دیتا. کیا پیاری بات آپ فرما رہے. دائرہ بناتے وقت اس کو کے لیے یہ پاسبل تھا جس نقطے کو چاہتا مرکز بنا دیتا. لیکن اب جب دائرہ بن گیا تو اب یعنی مرکز یعنی کسی اور نقطے کو اس دائرے کا مرکز اب نہیں قرار دے سکتا، بلکہ بناتے وقت جس نقطے کو مرکز قرار دیا اب وہی بنے گا. تو اب اس بنانے کے بعد خود اس کے اندر بھی یہ صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ نقطہ چینج کر سکے، بدل سکے. اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں. ہاں البتہ بنانے کے وقت اس کے لیے یہ ممکن تھا، پاسبل تھا کہ وہ جو ہے کسی اور نقطے کو اس کا مرکز قرار دے. لیکن جب اس نقطے کو معین کر چکا، فکس کر چکا، جب اس نقطے کو طے کر چکا تو سب نقاط موجودہ و غیر موجودہ کو اس دائرے کے مایوسی کلی حاصل ہو گئے. یعنی اب کسی اور نقطے کو دائرے کا مرکز نہیں بنا سکتا ہوں کہ اب کوئی مرکز نہیں ہو سکتا، حالانکہ مرکز کوئی شے موجود فی الخارج نہیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ کہ جو خارج میں موجود ہو، باہر الگ سے موجود ہو. وجود اس کا صرف علم میں، اس کا وجود قائم ہے علم میں، خارج میں نہیں. کیونکہ مرکز بھی ایک نقطہ ہے. مرکز بھی کیا ہے صاحب؟ ایک نقطہ ہے. اور ماہیت نقطے کی یہی ہے، یعنی نقطے کی تعریف یہی ہے، نقطے کی تعریف یہی ہے کہ طرف خط ہو اور ظاہر ہے، یعنی مطلب وہ خط کے کنارے پر ہو نقطہ، اور ظاہر ہے کہ خود خط بالفعل موجود نہیں. جو وہ لکیر ہے خود سے موجود ہے کیا؟ بالفعل موجود نہیں. ورنہ ترکب سطح کا خطوط سے لازم آئے گا، ورنہ جو ہے ترکب سطح کا خطوط سے لازم آئے گا. یعنی اس کا جوڑنا جو ہے، اس کی جو سطح کی جو جوڑنے کا معاملہ ہوتا ہے تو سطح کا جو ترکیب دینا ہے خطوط سے لازم آئے گا، جو باطل ہے. پھر جب خط ہی کا وجود نہیں، جو لکیر ہوتی ہے اس کا ہی وجود نہیں، تو مرکز جو طرف اس کا ہے کہاں؟ بھئی خط کا ہی وجود نہیں تو مرکز کا کہاں سے وجود ہوگا؟ مگر باوجود اس کے مرکز ایک معین شے ہے، ایک متعین فکس کی ہوئی چیز ہے. اس لیے اس دائرے یا کرے پر، کرہ بولتے اس کو، اس دائرہ یا کرہ پر اطلاق دائرے کا جب ہی ہوگا کہ نسبت محیط کی مرکز کے ساتھ ہر جہت میں برابر ہو. محیط کی جو نسبت ہے، دائرے کی جو نسبت ہے مرکز کے ساتھ ہر سمت میں برابر ہونا. ایک سمت میں 5 انچ آ رہی ہے، ایک سمت میں 6 انچ آ رہی ہے، تو یہ دائرے کے اصول کے خلاف ہے. ہر سمت سے برابر آنا، ہر جہت میں برابر ہو. اور اگر مرکز ہی نہ ہو تو جو احد المنتسبین ہے، یعنی دو چیزوں میں سے ایک کی نسبت کی جا رہی ہے، تو نسبت کیسی؟ پھر جب سے کہ مرکز معین ہوا، یعنی مرکز جو ہے طے ہو چکا، وہ صفت مختصہ یعنی وہ خاص صفت اس کی، یعنی منتہا جمیع خطوط مذکورہ کا ہونا، یعنی تمام خطوط کا جتنی ذکر کی گئی اس کا منتہا ہونا، اینڈنگ پوائنٹ ہونا بھی اس پر صادق آ رہا ہے. ہر چند یہ صفت بھی کلی ہے، مگر کلیت اس کی بھی مثل کلیت مرکز کے، مرکز کی کلیت کی طرح ہے کہ قبل تعین مصداق کے علی سبیل البدلیت مصادیق اس کے، یعنی کئی چیزیں اس پر صادق آتی ہیں، مصادیق اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں. اور جب مصداق معین ہو گیا، طے ہو گیا، مصداق یعنی کس چیز پر وہ صادق آ رہا ہے، جب یہ طے ہو گیا تو اب احتمال کثرت کا جاتا رہا، یعنی کثرت کا جو اندیشہ ہے، زیادہ ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ جاتا رہا. پس یہ صفت اگرچہ کہ علم مرکز کا نہیں، یہ صفت اگرچہ کہ علم مرکز کا نہیں، یعنی اس کی نشانی نہیں بول سکتے آپ، مگر اختصاص میں اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ عند الاطلاق، یعنی خاص ہونے میں اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ عند الاطلاق، مطلق ہونے کے وقت سوائے اس مرکز کے جو جزئی حقیقی ہے دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح
خاتم النبیین کا مفہوم کہ عند الاطلاق سوائے اس ایک ذات خاص کے دوسرا کوئی متبادر نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ بعد تعین مصداق کے، یعنی مصداق کو طے کرنے کے بعد مرکز اور مبدا اور منتہا میں کثرت نہیں آ سکتی، یعنی مرکز میں اور مبدا منتہا یہ زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی رہیں گے۔ آپ حضرات اچھے سے سن رہے ہیں کہ مرکز، مبدا، منتہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کثرت نہیں آ سکتی، یعنی ایک سے زائد نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اول و آخر سلسلے کا مبدا، اول و آخر جو کڑی ہوتی ہے اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور منتہا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں اول و آخر جو ہے سلسلے کا مبدا اور منتہا ہوگا۔ شروع اور اخیر کیا ہوگا؟ وہ سلسلے کا، اس کڑی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوگا۔ وہاں بھی اس قسم کی تقریر جاری ہوگی، اسی قسم کی وضاحت جاری ہوگی۔ اب دیکھیے آپ پوری بحث سنیں، آپ یہ پوری سائنسی بحث ہے۔ چونکہ خاتم النبیین کے معنی بھی منتہائے نبیین ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ انتہا، نبوت کی انتہا جہاں پر ہو۔ خاتم النبیین کے معنی بھی کیا ہے؟ منتہائے نبیین ہے۔ اس سبب سے یہ بھی اس قسم کی کلی ہوگی کہ بعد تعین مصداق کے جزئی حقیقی ہو جائے، یعنی ایسی کلی ہوگی کہ اگر اس کو کلی مانا بھی جائے منطقی اعتبار سے، تو پھر اب مصداق متعین ہونے کے بعد جزئی حقیقی ہو جائے گا، یہ جزئی حقیقی ہو جائے گا، اور سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صادق نہ آ سکے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کسی کو آپ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کلیت اس کی قبل تعین مصداق متحقق ہے، یعنی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس ذات کے لیے یہ لفظ بولا جانا ہے اس کو متعین کرنے سے پہلے کلیت متحقق ہے، یعنی ثابت ہے کہ علی سبیل البدلیت بہت افراد پر صادق آ سکتی ہے، کئی لوگوں پر آپ بول سکتے، جیسے مرکز جو ہے مثال مذکورہ میں، لیکن متعین کرنے سے پہلے، گزری ہوئی مثال میں متعین کرنے سے پہلے، فکس کرنے سے پہلے آپ بول سکتے تھے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ مصداق اس کا کب سے معین ہوا۔ کیا پیاری بات سیدی شیخ الاسلام فرما رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ بولا جانے لگا، تو یا خاتم النبیین کے مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس لقب کی اہل ہے، یہ کب سے طے ہوا؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابتدائے عالم امکان سے ہوا، کہ جس قسم کا وجود فرض کیا جائے ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت مختصہ کے ساتھ متصف ہے۔ بھئی آپ یہ کہیں گے نا کہ بھئی متعین کرنے سے پہلے، طے کرنے سے پہلے ہم مصداق، یعنی یہ لفظ کس کے لیے بولا جانا چاہیے، یہ ہم طے کب کریں؟ تو بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس قسم کا وجود بھی آپ تصور کرو، فرض کر لو، مان لو، ہر اس وقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص صفت کے ساتھ متصف ہے، آپ کی ذات جو ہے جڑی ہوئی ہے اس خاص صفت کے ساتھ، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما چکا ہے۔ اب کون سا ایسا زمانہ نکل سکے گا کہ صفت علم و کلام، صفت علم و کلام، علم اور کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو؟ کون سا ایسا زمانہ نکلے گا کہ صفت علم اور کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جو علم کی صفت ہے، علیم ہونے کی جو صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس پر کون سی چیز مقدم ہوگی، کون سی چیز پہلے ہوگی؟ ہر زمانے سب بعد میں وجود پائے۔ پھر تعین ذات خاصہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعین کر دینا، فکس کر دینا، اور اتصاف یعنی متصف قرار دینا، اس صفت کے ساتھ آپ کو جوڑ دینا۔ اس صفت مختصہ کے لیے، اس خاص صفت کے لیے وجود خارجی شرط نہیں، یعنی الگ سے وجود اس کا شرط نہیں، جیسے مرکز میں ابھی معلوم ہوا، اور قطع نظر اس کے
یعنی اس سے نظر ہٹا کر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور جس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، یعنی ہنوز یعنی ابھی تک آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے اور میں نبی تھا، میں اس وقت بھی جو ہے نبی تھا۔ اب ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے متصف اس صفت خاصہ کے ساتھ ہے، یعنی شروع سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس صفت کے مالک ہیں، اور جو تقلبات یعنی جو تقلبات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عالم میں ہوئے ہیں، یعنی جو گردشیں، جو تبدیلی آئی ہے، جو الٹ پھیر ہوا ہے، اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے لڑکپن، جوانی وغیرہ، کہ ذات ہر وقت میں محفوظ ہے، ذات جو ہے ہر وقت میں محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نقل کیا ہے، وقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تعویل قول اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی باری تعالیٰ کے اس قول وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تعویل میں کہا ای تقلبك من اصلاب طاہرۃ من اب بعد اب الی ان جعلک نبیا۔ اسی مضمون کو حافظ شمس الدین ناصر الدین دمشقی نے نظم میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے تو وہ منتقل ہوتا رہا اور سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں چمکتا رہا، سبحان اللہ، اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے تک اس طرح سے قرنن بعد قرنن اس طرح سے منتقل ہوتا رہا، گردش ہوتا رہا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے منتقل ہوتا رہا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا ہے کہ آپ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایسے پیغمبر ہیں جو بنو ہاشم میں سے چن لیے گئے، بنو ہاشم میں سے آپ چن لیے گئے۔ اب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منتقل ہونے کی، جو صلبوں میں منتقل ہونے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کا جو نور ہے وہ منتقل ہوتا گیا، اس کی جو بات کی جا رہی ہے، تو اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم شہادت کے پہلے بھی ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ تھی، عالم کے موجود ہونے سے پہلے بھی حضور کی ذات محفوظ تھی، سبحان اللہ، کیونکہ تقلب کیا ہے؟ صفت ہے، اور تمام اور قیام صفت کا بغیر ذات موصوف کے محال ہے، موصوف ہوگا جبھی تو صفت پائی جائے گی۔ ایک انسان جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے، نیک سیرت ہے، تو اب وہ انسان ہوگا جبھی تو اس کے اندر نیک سیرت ہی پائی جائے گی، تو موصوف ہوگا تو صفت پائی جائے گی۔ اس عالم میں تشریف فرما ہونے کے پیشتر، یعنی اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جو کنت نبی، اور اول ما خلق اللہ نوری سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے، اس کے درمیان تھے، آب و گل میں تھے۔ وتقلب، اور بعد آدم علیہ السلام کے بھی یہ بات جو وتقلبک فی الساجدین سے معلوم ہوا۔ الحاصل وجود جزئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود ثابت ہے۔ وجود جزئی یہ پوری بحث منطقی بحث ہے، تو وجود یہ جزئی کلی یہ ساری چیزیں اگرچہ اطوار وجود مختلف ہو، یعنی موجود ہونے کے طور طریقے اگرچہ الگ و مختلف ہو، بدل رہے ہوں، اور حالت جزئیت میں اتصاف، یعنی جزئیت کی حالت میں اتصاف یعنی جڑا ہوا ہونا اس صفت کے ساتھ بھی موجود رہا، پھر خاتم النبیین کے جزئی حقیقی ہونے میں کیا کلام؟ کوئی کلام ہی نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر کہا جاوے کہ اس تقریر سے خاتم النبیین، یعنی اس وضاحت سے خاتم النبیین
مثل دوسرے اعلام کے ایک علم ہو جائے گا تو اس میں فضیلت ہی کیا ہوئی کہ دوسرے جیسے علم ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص علامت ہے، صفت ہے، نشانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے علم کی حقیقت معلوم کر لیجئے، پہلے علم کی حقیقت معلوم کر لیجئے کہ ہر جماعت انسان یعنی انسانوں کی جو جماعت ہے اپنے معافی ضمیر ظاہر کرنے میں، یعنی اپنے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے میں محتاج اس امر کی ہے کہ ہر چیز کے مقابلے میں ایک لفظ مقرر کریں۔ یعنی انسان اپنے اندر کیا چھپا ہوا ہے، تو انسان اپنے اندر کیا چھپا ہوا ہے، انسان اگر اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہر چیز کے مقابل میں ایک لفظ مقرر کرے، طے کرے، تاکہ جو شخص اس وضع سے واقف ہو وہ لفظ سنتے ہی سمجھ جائے۔ یعنی اس بناوٹ سے، وضع سے اگر کوئی واقف ہے، جانکار ہے، تو وہ لفظ سنتے ہی سمجھ جائے کہ مقصود متکلم کا یہ ہے، یعنی کہنے والے کا مقصد کیا ہے، ایک ہی میں فوراً سمجھ جائے گا۔ اب اس وضع کے وقت یہ ضروری نہیں کہ اس لفظ میں کوئی معنی وصفی ہوں، بلکہ حروف تہجی سے چند حروف لے کر جو لفظ ترکیب دے دیا جائے، جو لفظ جوڑ دیا جائے وہی علم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی لفظ معنی دار علم ہو، یعنی علم کے معنی دیتا ہو، تو معنی سابق اس میں نہیں ہوتے، یعنی جو پچھلے جو معنی گزرے وہ اس میں نہیں پائے جائیں گے کہ بولتے ہی جو ہے متکلم کے کلام کو سامنے والا سمجھ جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقرر علم کا یعنی علم کا طے کرنا صرف اسی واسطے ہے کہ اس کے کہنے سے ذات معینہ معلوم ہو جائے، اس لیے علم طے کیا جاتا ہے کہ اس کے بتلانے سے، بولنے سے ایک متعین ذات کا علم ہو جائے، برخلاف صفت کے۔ علم اور چیز ہے، صفت اور چیز ہے، یہ بتلانا چاہ رہے سیدی شیخ الاسلام کہ برخلاف صفت کے کہ سوائے ذات کے ایک دوسرے معنی پر بھی اس سے دلالت ہوتی ہے، ذات کے علاوہ بھی ایک اور معنی پر اس سے دلالت ہوتی۔ مثال کے طور پر عالم، یا یوں کہہ لیجئے کہ عالم، کہ اس سے ذات مع صفت علم سمجھی جاتی ہے۔ ایک شخص کو آپ نے عالم کہا، اس کی ذات علم کی صفت کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، علم کی صفت سے ہٹا کر نہیں سمجھی جاتی، اور صفت کا مبدا اس ذات میں موجود ہوگا، یعنی صفت کا جو آغاز ہوگا اس ذات میں موجود ہوگا، اور علم میں یہ بات نہیں، علم میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے اب آپ کہ صفت ختم نبوت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ازل سے قائم ہے۔ ختم نبوت کی صفت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم مبارک ذات میں جو ہے شروع سے قائم ہے، جیسے ابھی مذکور ہوا، یعنی ابھی ذکر کیا گیا، مگر صفت مختصہ ہونے کی وجہ سے انحصار اس صفت کا ذات مبارک میں ہے، یعنی یہ خاص صفت ہونے کی وجہ سے انحصار یعنی گھیر دیا گیا، گھراؤ جو ہے اس صفت کا ذات مبارک میں ہے۔ اس انحصار سے یعنی یہ گھیر دینے سے، گھیرا بندی سے یہ لازم نہیں آتا کہ لفظ خاتم النبیین علم ہو جائے، کیونکہ یہ لفظ ذات مع صفت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ذات پر صفت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نہ صرف ذات پر رہنمائی نہیں کرتا بلکہ صفت کے ساتھ ذات پر رہنمائی کرتا ہے۔ الحاصل یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا، لب لباب یہ نکلا کہ صفت خاتمیت جو آپ کی صفت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازلاً و ابداً مسلم ہو گئی، یعنی شروع اور اخیر میں مان لی گئی، آپ ہی کے لیے مانی گئی۔
اب کسی دوسرے کا اتصاف، کسی دوسرے کو جوڑنا اس صفت مختصہ کے ساتھ محال ہے، یعنی اس خاص صفت کے ساتھ کسی اور کو جوڑنا یہ محال ہے۔ جیسے کہ سوائے نقطۂ مخصوصہ کے متصف بصفت مرکزیت ہونا کسی دوسرے نقطے کا دائرہ خاص میں محال ہے۔ یعنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ خاص نقطہ جو ہے بس وہی جو ہے اس کا مرکز بن سکتا ہے، تو کسی دوسرے نقطے کا دائرہ خاص میں یہ چیز محال ہے۔ اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں جو کل بدعت ضلالہ پڑھ کے، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، یہ پڑھ کر ایک عالم کو دوزخ میں لے جا رہے تھے، ایک عالم کو دوزخ میں لے جا رہے تھے۔ کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارد ہے؟ سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا یہ فلسفیانہ بحث کیا قرآن میں کہیں آئی ہے؟ یا قرون ثلاثہ جو 3 ادوار گزرے ہیں تو اس میں سے کسی نے کی تھی کیا؟ پھر ایسی بدعت قبیحہ کے مرتکب ہو کر، یعنی ایسی بری بدعت کا مرتکب ہو کر، ارتکاب کر کے بحسب واقع کیا استحقاق پیدا کیا؟ یعنی ایسی بری بدعت کو انہوں نے ارتکاب کر کے واقع کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا چیز کے مستحق ہوئے وہ؟ اور اس مسئلے میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس کی گردن پر ہوگا؟ دیکھیے حدیث شریف میں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں برا طریقہ نکالے تو علاوہ اس جرم ارتکاب کے جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں سب کا گناہ اس کے ذمے ہوگا۔ یعنی یہ اس نے جو گناہ کا ارتکاب کیا اور برا طریقہ رائج کیا تو جتنے لوگ اب اس برے طریقے پر چلیں گے سب کا وبال، سب کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر آئے گا جس نے وہ طریقہ نکالا، برا طریقہ، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدھا دیا گیا ان کو آدھا دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو بھی پورا گناہ ملے گا، ان کو بھی پورا گناہ ملے گا۔ کسی کے گناہ کے اندر، سزا کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جس طرح رسول مقبول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں کیا نقصان تھا؟ یعنی جیسے خدا کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کی نظر میں بھی ہو جائے تو کیا نقصان ہو جاتا آپ کا؟ کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت رکھی تھی جو شاخ شانے نکالے گئے؟ یعنی اس طریقے سے آپ نے نئی باتیں نکال لیے، اور یہ تو بتلائیے کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں ایسی کون سی بدسلوکی کی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں ایسی کون سی بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ ایسے طور پر کیا جا رہا ہے کہ فضیلت خاصہ کا مسلم ہونا مطلقاً ناگوار ہے؟ خاص فضیلت کا جو ہے، خاص فضیلت کو مان لینا یہ آپ جو ہے ناگوار محسوس کر رہے ہیں، آپ کو اس کے اندر دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں، آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، کمال تشویش ہوئی، یعنی آپ کو آخری درجے کی تشویش ہوئی، حیرانی ہوئی، اور آپ تشویش میں پڑ گئے، شک شبے میں پڑ گئے کہ ہائے فضیلت مختصہ ثابت ہوئی جاتی ہے، یعنی
آپ افسوس کرنے لگے کہ ہائے افسوس، ایک خاص فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ، یعنی اس کو باطل قرار دینے کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا، فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا، یعنی دین اسلام میں اس کو باطل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ملا تو پھر سرکش جو فلسفی ہے ان کی طرف رجوع کیا۔ تو اب وہ دشمنان اسلام نے جو ہے پھر کیا کیا، اب ان کی طرف جو ہے رجوع کیا، فلسفیوں کی طرف، اور امکان ذاتی کی شمشیر دو دم، یعنی دو دھاری تلوار، امکان ذاتی یعنی ذاتی طور پر ایسا ممکن ہے، تو یہ امکان ذاتی کی دو دھاری تلوار، تو اب ان سے لے کر میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ ذاتی طور پر تو ممکن ہے اس طریقے سے، آپ نے ان سے یہ خیال لیا اور ان کی یہ دو دھاری تلوار لے کر آپ میدان میں آ گئے۔ افسوس ہے اس دھن میں یہ بھی نہ سوچا، یعنی آپ اس فکر میں ایسے مگن ہو گئے کہ یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ کو انتظار اس خاتم فردی کا کس قدر کنویں جھکائے گا، یعنی اس فردی خاتم کا ان کو اتنا گرا دے گا، یہ بھی نہ سوچا۔ مقلدین سادہ کے دلوں پر اس تقریر معمولی کا، یعنی جو سادہ لوحی کے اندر جو آپ کی پیروی کر لیتے ہیں، سادگی کے اندر آپ کے پیچھے چلے آتے ہیں، تو اس تقریر کا اتنا تو اثر ہوگا، ہلکا سا اثر تو ہوگا، ضرور ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کسی قدر شک پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی قدر ان کو کیا پڑ گیا صاحب، شک پڑ گیا۔ یعنی گویا کہ دقائق معقولی کو نہ سمجھے ہوں، یعنی جو عقل میں آنے والی باریک باتیں ہیں اس کو نہ سمجھے ہوں، کسی قدر شک میں پڑ گئے۔ چنانچہ بعض اتباع نے، یعنی بعض پیروی کرنے والوں نے اسی بنا پر الف ولام خاتم النبیین سے یہ بات بنائی، الف ولام خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے خاتم ہے جو گزر چکے ہیں، یعنی انہوں نے خاتم النبیین کے اندر جو الف لام ہے اس سے یہ بات بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے خاتم ہے جو گزر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو انبیاء پیدا ہوں گے ان کا خاتم کوئی اور ہوگا معاذ اللہ۔ اس تقریر نے کہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔ ذرا سوچئے تو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خاتم النبیین ہونے میں یہ احتمالات نکالے جاتے تو کس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق ہوتا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر ہمارے سامنے ظاہری طور پر بھی موجود ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہے، لیکن یہاں یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ظاہری حیات مبارکہ میں، اگر ظاہری زندگی میں اگر یہ بات آپ کے سامنے کی جاتی، خاتم النبیین ہونے کے اندر جو احتمالات اور جو گنجائشیں بات کے کچھ ناخلف لوگوں نے اور بعض کے کچھ ناواقف لوگوں نے اور کچھ جاہل لوگوں نے یہ مطلب نکالے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکالتے ظاہری طور پر تو کس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف تورات کے مطالعے کا ارادہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف تورات کے مطالعے کا ارادہ کیا تھا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی متغیر ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک دم تبدیل ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا تھے، یعنی چہرہ مبارک سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں تورات پڑھنا چاہتا ہوں، تورات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو کسی اور چیز کی اب ضرورت ہے؟ اور باوجود اس خلق عظیم کے ایسے صحابی رضی اللہ عنہ، ایسے صحابی جو جلیل القدر، ان پر کیسا عتاب فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اخلاق تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے آپ سے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یہ مرتبے پر فائز تھے آپ، لیکن پھر بھی صحابی رسول پر عتاب فرمائے، سرزنش فرمائے، یعنی یہ کہ ایک طریقے کا غصہ ظاہر کیا جس کا بیان نہیں، یعنی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو لوگ مذاق یعنی ذوق والے لوگ، یہاں مذاق سے مراد ذوق والے لوگ، جو اہل ذوق حضرات تقرب اور اخلاص یعنی قریب ہونے اور اخلاص کی دولت سے جو ہے واقف ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو سوائے میری اتباع کے ان سے کچھ بن نہ پڑتی، سوائے میری اتباع کے ان سے کچھ نہ بن پڑتی، یعنی یہ کہ ان کو میری اتباع کرنا پڑتا اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے۔ تو دیکھ لیجئے وہ روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، عن جابر بن عمر رضی اللہ عن جابر ان عمر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ لا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ پڑھنے لگے، ادھر جو ہے چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا، ابو بکر رضی اللہ یعنی چہرہ مبارک بدلنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا اے عمر تم تباہ ہو گئے، کیا چہرہ مبارک کو نہیں دیکھتے؟ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہی کہنے لگے میں پناہ مانگتا ہوں خدا اور رسول کے غضب سے، ہم راضی ہیں اپنے پروردگار اور دین اسلام اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں ظاہر ہوتے یعنی موجود ہوتے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو ضرور گمراہ ہو جاتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کس قدر ان چیزوں کے اندر شدت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور روایت احمد و بیہقی میں ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہے کہ سوائے میری اتباع کے ان سے کچھ بن نہ پڑتی۔ اس کے الفاظ کچھ مختلف ہے۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے سے صحابی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت، با اخلاص صحابی ہے، صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غیرت والی طبیعت پر ناگوار گزری اتنی سی حرکت، تو کسی زید و عمرو کی اس تقریر سے، یعنی اگر کوئی شخص یہ وضاحت کر رہا ہے جو خاتمیت میں شک ڈالتی ہے، جو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاتمیت میں آخری نبی ہونے میں شک پیدا کرتی ہے، حضور کو کیسی تکلیف پہنچاتی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تورات کا مطالعہ کیا، تورات کو پڑھ رہے ہیں تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو جب اگر کوئی حضور کے خاتمیت میں شک ڈالے، آخری نبی ہونے میں شک ڈالے، تو حضور کو کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ کیا یہ تکلیف پہنچانا خالی جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حق تعالی فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنت کرے گا ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں، اور مہیا کر رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب۔ یعنی جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو خدا لعنت کرے گا ان پر، دنیا میں بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، یعنی ایسے لوگ خدا کی رحمت سے دنیا میں بھی دور ہے اور آخرت میں بھی دور رہیں گے، اور مہیا کر رکھا ہے یعنی تیار کر رکھا ہے۔
ان کے واسطے ذلت کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا ہے۔ نسأل اللہ تعالی توفیق الادب، ہم اللہ تبارک و تعالی سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم کو ادب کی توفیق عنایت فرما دے۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے درس کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائیں، اور آپ کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور جو دشمنان اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا، آپ کو تکلیف پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کو اس کی سزا کا انتظام فرمائیں، اور اللہ عز و جل جو ہے ان پر لعنت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑ درود و سلام نازل فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔